السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ روزے دار کو کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھتے ذری سی باتوں پر، ذری سی بیماریوں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے، ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا یہ مہینہ ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس مہینے کے اندر بھی ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہم نہ تو اس مہینے کے اندر روزے پابندی سے رکھتے ہیں، نہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں۔ بس یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں دنیا کے اندر کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، اسی دنیا کے اندر ہی ہمیں رہنا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جو اس دنیا کے اندر جو کوئی آیا وہ صرف مرنے کے لیے آیا ہے۔ جو اس دنیا کے اندر آ گیا وہ مرے گا ضرور۔ تو اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ آپ موت کو مانو یا نہ مانو، موت بہرحال آ کر ہی رہے گی۔ ہم کتنی سی ذری سی باتوں پر روزے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ یار میرا کاروبار وہاں ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے روزے ایک ایسی عبادت بنائی ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتا ہے، اور ہم روزے کو بہت سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، روزہ رکھیں، اور روزے کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ دو خوشی اتنی اچھی خوشی ہے کہ شاید اس سے اچھی خوشی اور کوئی ہوگی۔ ایک خوشی تو میں افطاری کے ٹائم پر ہوتی ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا اور دسترخوان کے سامنے بیٹھا ہے اور اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے موجود ہیں، اور اس کے اندر یہ طاقت بھی ہے کہ وہ کھا سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ اللہ کا حکم کا تابع ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تب ہم یہ کھائیں گے۔ اس کے سامنے ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا کھانا، ہر طرح کی چیزیں میسر ہیں، لیکن بندہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے کھا نہیں رہا ہے۔ اس لیے کہا ہے قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس سے جو پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، کہ روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر بندے سے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو روزے کو عادی پکڑ لے، روزے کو عام پکڑے، تاکہ بندے سے گناہ چھوٹ سکے۔ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک انسان غیبتیں کرتا ہے، ایک انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ روزے کے اندر کام نہیں کر رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں یہ کام روزے کے اندر کروں گا تو میرے روزے پر اثر پڑے گا، تو میرا روزے کا وہ ثواب مجھ کو نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے تھا مجھے۔ تو اسی لیے خدا کے واسطے اس رمضان کو ایسے گزاریں کہ گویا کہ یہ رمضان میرا زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ کر آپ رمضان گزارو گے تو شاید آپ اس مہینے کے اندر اچھی طریقے سے عبادت کر پاؤ گے۔ ایک خوشی تو افطاری کے ٹائم ہوتی ہے انسان کو، اور ایک خوشی ہوگی قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میرے روزے دار بندے کہاں ہیں؟ ان کو آواز لگائی جائے گی اور کہا جائے گا باب ریان سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں، ان کے لیے دسترخوان سجایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن اس کی قدر میں معلوم ہوگی کہ روزے دار کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے اس کا، لیکن وہ افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی
اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور یہ بات اور یاد رکھ لینا کہ آپ رمضان کا ایک روزہ اگر قضا کرو گے، آپ پوری زندگی بھر روزہ رکھ لینا، لیکن آپ اس رمضان کا ایک روزے کا ثواب کے برابر حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پورے ایک سال کے اندر ایک مہینے کے روزے تو فرض کیے ہیں۔ کون سی بڑی بات ہے میرے بھائیو۔ جب آپ رکھنا اسٹارٹ کرو گے تو پتہ بھی نہیں لگنے کا کہ آپ کے یہ 30 روزے کہاں کو گئے۔ خدا کے واسطے اپنے کام کو ہلکا کر کے، اپنے کاروبار کو ہلکا کر کے آپ اللہ کو فرض جو ہے یہ ادا کریں۔ آپ کام بھی کریں، کام کو منع نہیں کر رہے، لیکن آپ ساتھ ساتھ آپ روزے کا اہتمام بھی کریں۔ ہم کام کی وجہ سے تراویح تک چھوڑ دیتے ہیں، ہم کام کی وجہ سے ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم کام کی وجہ سے ہم ہر دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو ہم کما رہے ہیں اگر اس کے اندر برکت نہ ہے، چاہے ہم کروڑوں کما لیں وہ بھی کروڑوں بیکار ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا کما لیں گے اور اللہ نے اس میں برکت ڈال دی تو میرے بھائیوں تھوڑا بھی زیادہ بن جائے گا۔ تو اس لیے خدا کے واسطے روزہ نہ چھوڑیں، روزے کی پابندی سے رکھیں اور اپنے بچوں سے مشق کریں اور گھر میں ایک دینی ماحول بنائیں۔ جیسا کہ آپ یہ ماہ رمضان کا مہینہ کاٹو گے، جس طریقے سے اس کے اندر عبادت کرو گے، جس طریقے سے اللہ کو یاد کرو گے، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو 11 مہینے اسی طریقے سے توفیق دے دے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس روزہ رکھنے سے محروم ہیں، نماز پڑھنے سے محروم ہیں۔ دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کی روزی نہیں چھینتا، وہ اس کا کاروبار نہیں چھینتا۔ جب کسی بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کی سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے ٹائم نہیں ہے، بس تو ہوتا کون ہے کہ تجھے رب نے بلایا ہی نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں توبہ کی، استغفار کی سخت ضرورت ہے۔ تو ہمیں اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ ایک آنسو آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تو وہ رب بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ 2 خوشیاں کون کون سی ہے روزہ رکھنے والے کے لیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ تک کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔